پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے ابھی اپنی ٹرن میں واضح کہا کہ مجددین کو وحی ہوتی ہے، عدنان تو کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے، آپ کے علماء کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے، ان پہ اب آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں لغوی طور پہ وحی کا ذکر ہے، یہ آپ کو کس نے بتائی ہے بات؟ قرآن سے دکھائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف لغوی طور ہے۔ ابن تیمیہ تو آپ سے کھلے کھلے اختلاف کریں کہ نہیں یہ وحی الانبیاء وغیرہم کی بات ہو رہی ہے، کوئی لغوی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی ٹرن میں کریکشن کریں۔ جزاک اللہ۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ رضی، آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ذرا مجھے کنفرم کر دیں۔ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کی۔ ایک تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جی ایک کل کی سیکنڈ، آپ کو یاد ہے نا جب آپ کو جانا پڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کو کام ہو سکتے ہیں، آپ کی اور میری کمٹمنٹ تھی کہ آپ نے اپنا سوال پوچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ اب آدھا گھنٹہ میں آپ کو وقت دوں گا اور آپ کے سوال کا جواب دوں گا، جی جس میں آپ نے مجھے وحی نبوت اور وحی رسالت کے بارے میں میرے آپ سے سوال تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آدھا گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو جانا پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں اور پہلے اس ٹاپک پہ بات کریں۔ وہ میں بات کروں گا، لیکن یہ میری سٹریم ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آپ کا آدھا گھنٹہ ملے گا، اس کی نہ آپ فکر کریں، یہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا۔ نہیں رضی، ملے گا کی مجھے بات نہیں ہے کاٹیں یہاں نہ، دیکھیں آپ میری سٹریم میں ہے، میری بات کو نہ آپ کاٹیں، میں بات لیکن رضی ختم کروں گا ٹھیک پھر ہے، آپ آپ بات بات کیجئے کریں۔ گا، آپ میں بات کیجئے گا، جب لیکن آپ بولتے ہیں میں نہیں آپ کی بات کاٹتا۔ دیکھیں رضی، میں صرف آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے۔ میں نے کل آپ کے پاس، میں یہاں پہ رکا رہا اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا، حالانکہ اس کے بعد عدنان بھائی کو آپ کی بات ہوئی، لیکن میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کیا اپنے سوال کا آپ سے پوچھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹھیک ہے، کہا جی کہ مجھے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی کین سی دیٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ ابھی میں جو دیکھیں، ابھی انصاف کا تقاضا رضی یہ ہے کہ آپ نے اپنا سوال پوچھ لیا، میں نے 5.5 گھنٹے صرف کیا آپ کے ساتھ، آپ کو ٹھیک جواب ہے، نہیں ملا۔ آپ اب ایک میری سیکنڈ، بات سنیں۔ ابھی میرا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ایک سوال آپ کا ایک میرا، آپ کا سوال مکمل ہو گیا تھا، میرے کی باری ابھی آنی ہے، تو اس پہ پہلے بات ہو، اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے مرضی موضوعات پہ بات کریں، لیکن میں صرف ایک بات کروں گا کہ جو آنیسٹی کا تقاضا ہے، جو کمٹمنٹ کا تقاضا ہے، آپ اپنے پہلے اس کو آنر کریں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پھر میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں، ہم 30 منٹ آپ کے موضوع پہ بات کریں گے، پھر 30 منٹ میرے موضوع پہ بات کریں گے، پھر آئی ایگری، بات اوکے، ختم ہو جائے گی، اپنا ٹھیک ہے؟ موضوع بتائیں، اپنا لیکن موضوع۔ میرا جو موضوع ہے وہ کل کے جو کلمے کا آپ نے دفاع کیا نا، اور آپ نے یہ عوام الناس کو، یا تو آپ اس کے بارے آپ کو علم نہیں ہے، یا آپ پرپسلی کرتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے دل کی حالت نہیں جانتا۔ جو پیر میر علی شاہ صاحب دوسروں کے حوالے تھے،
اس کی جو بعد میں لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں دجل کر رہا ہوں. جو لوگ ترجموں میں بریکٹس ہیں وہ تو نہیں پیر میر علی شاہ کے چلیں راضی الفاظ. وقت کو تو نا سیو کرتے ہیں. آپ بات نہ ٹھیک ہے کاٹیں. آپ آپ دیکھیں کر لیں. جب آپ میں آپ بولتے میں نہیں کہتا تو اس کا نہیں میں آپ سے یہ ایگری حل کر ہے. گیا ہوں نا, میں میں آپ آپ کو سے ایگری بتاتا کر ہوں لیا. یہ ہم حل کریں گے. جب میں بولوں گا نا میں آپ کو نیچے رکھوں گا ایسے, یا تو آپ وعدہ کر لیں کہ آپ میری بات نہیں کاٹیں گے میرے ٹائم میں. راضی میں ایک بات کر سکتا ہوں یار, دیکھیں جب میں نے آپ کی بات کو ایگری کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ پہلے میرے سوال پہ بات کریں گے, جی اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ مجھے فلاں ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے, میں نے اسے ایگری کر لیا, بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اب کل میں بالکل آپ کو یہ حلفن بتا رہا ہوں رضی بات, ٹھیک ہے, اب ساری رات جاگنے کے بعد میری صبح حالت کیا ہوگی, میں اپنی جاب پہ آج نہیں جا, مجھے آج ادھر سے بھی چھٹی کرنی پڑی, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک چھٹی بندے کی یہاں پہ چلی جائے نا تو وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے, جو آپ کو وقت پہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو پہلے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, مجھے صرف آپ کے پاس رکنا ہے جتنی دیر تک ہماری اس پہلے ٹاپک پہ بات ہو یا جو آپ نے بات, اس کے بعد مجھے بھی جانا ہے. ہاں جی, یہ مجھے لگ رہا ہے یہ اچھا ہے. اور امتیاز سے بات یہ ہے کہ ہم تو دن رات بات کر سکتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے, ٹھیک ہے, لیکن عوام الناس کے لیے بھی نا اچھا ہوتا ہے اگر گھنٹے کی ڈسکشن, جو 5 گھنٹے ایک سیٹنگ میں پھر اتنے موضوعات پہ بات ہوتی ہے, وہ عوام الناس, ہم تو ٹھیک ہے ہمیں تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن عوام الناس مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے, بہت لمبی ہو جاتی ہے میں بات. ایگری کرتا ہوں آپ سے, تو میں یہ ایگری کرتا بھی ہوں, ایک, ہاں جی, میں تو آپ کی اس یہ بات سے اصل بالکل میں ایگری, بات. ہاں جی, جی میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. تو آپ بتا دیں فارمیٹ کیا ہوگا. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, مجھے یہ کوئی میسیج آئے ہوئے ہیں ان کو میں دیکھ لوں. فکر نہ کریں, مجھے کوئی ہیلپ کے میسیج کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے کسی ساروں دوست سے ہیلپ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کسی فکر دوست کا نہ میسیج وہ کیجیے, کافی دیر سے چیٹ ٹرائی کر رہا تھا. آپ ہیلپ بھی لیں, عدنان سے بھی لیتے رہتے ہیں, کوئی فکر نہیں, ہم آپ انسان ہیں, میں بھی رضی ہیلپ لوں گا, کچھ اس میں فکر کی یقین بات کرو کہ ہے. آپ سے بات کرنے کے لیے کم از کم ہیلپ نہیں چاہیے, باقی اور ہو تو دوسری بات ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. اصل میں اس نے مجھے کافی دیر سے میسیج کیا, میں اس کو رپلائی کر دوں, بس مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. اچھا جی رضی, آپ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا فارمیٹ ہونا چاہیے, آپ کا مائک میوٹ ہے, ہاں آپ جی, کا 2 منٹ کر لیں یا 3 منٹ کر لیں, جو بھی. میرے خیال میں 2 منٹ کے حساب سے چلتے ہیں, ٹھیک کیا ہے, خیال ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کا ٹائم ہم سیٹ کرتے ہیں. ابھی میری اسکرین پہ 15 منٹ نظر آ رہے ہیں, تو ہم 17 پہ شروع کر لیتے ہیں. آپ اپنا دعویٰ پیش کریں یا ایک سوال پیش کریں جس کا میں جواب دوں گا. سوال کا جواب میں دوں گا, آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے وہ اس پہ تو میں آپ کو پابند نہیں کروں گا. یہ دونوں کے لیے ایک ہی اصول ہوگا کہ جب آپ بھی سوال پوچھیں اس کا اگر آپ کو جواب پسند نہ آئے ایک ہی اصول دونوں کے لیے ہوگا نا. بالکل ایک اصول ہوگا, لیکن 29 منٹ میں اگر وضاحت کرنی ہو یا سوال دہرانا ہو وہ حق ہے دونوں پارٹیز کا. ٹھیک ہے, ایگری. تو میرے خیال میں 2 منٹ کے حساب سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 3 نہیں کرنے, 2 اگر دیکھیں اگر ضرورت ہو نا تو ٹائم ذرا ہم چینج بھی کر سکتے ہیں, ہم نے آپس میں کرنا ہے چینج, تو انیشلی میرے خیال میں 2 منٹ کا ٹائم کافی ہے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, جو بھی آپ چاہیں. تو مجھے بتا دیں ٹائم اس وقت
9:25 پہ ہم اسٹارٹ، میرے پاس جو ٹائم ہے رات کے 9:20، آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہو، ٹھیک ہے، ہم 25 منٹ پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اراؤنڈ مطلب جب آور پورا ہوگا 10 o'clock میرے پاس جو بھی آپ کے پاس ٹائم اس کو مکمل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور آخری ٹرن کس کی ہوگی یہ ذرا بتا دیں. آخری ٹرن آپ لے سکتے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں اس کے متعلق. چلے ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں، بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں. ویسے شروع آپ کر رہے ہیں تو مجھے آخری 10 ملنی آپ چاہیے. نے جب کہا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے کہا ہے نا، لیکن پھر میں شروع کروں گا نا آپ کر لیں پھر شروع، تو، آپ کر لیں شروع. لیکن سوال تو آپ کا ہے تو آپ آپ کو کو سوال شروع تو کل ہی میں کرنا نے بتا چاہیے. دیا تھا نا، سوال میں تو کچھ ہے نہیں ایسی بات. وہی رسالت اور وہی ولایت، ان دونوں کی تعریف اور ان کے مابین فرق آپ نے بتانا تھا، وہ میں کل ہی آپ کو بتا دیا، ہاں میرا جی، کوئی سوال نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دعویٰ ہے، یہ جی آپ ایک دعویٰ لے کے آئے ہیں نا، آپ کا عقیدہ ہے، ابھی ہم پھر ٹائم نہیں شروع کر رہے. بہرحال آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کو غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں، اب کوئی وحی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے اپنا ٹائم نہیں شروع کیا، تو آپ اپنا واضح دعویٰ پیش کریں شروع میں. اگر آپ پہلے دعویٰ پیش کریں تو پہلی ٹرن آپ کی ہوگی، آخری میری ہوگی. یہ تو اصول منازع میں واضح بات ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. آپ اپنے 2 منٹ شروع کر لیں. ایک سیکنڈ دیکھیں ذرا، ابھی چونکہ ہمارا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا. ہاں جی. آپ دیکھیں رضی، ہمارے درمیان کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. کل میں آپ کی سٹریم پہ آیا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت کو سمجھنے کے لیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم دونوں نے یہ ایگری کیا کہ ایک سوال آپ پوچھیں گے، ایک میں پوچھوں گا. آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے میں تقریباً کل 5 گھنٹے کے قریب آپ کے پاس یہاں موجود رہا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جب میری باری آئی سوال پوچھنے کی تو آپ کو جانا پڑا، کوئی بات ہے، ہمیں بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ اس چیز کی کنٹینیوشن ہے جو سوال میں ٹھیک ہے، میں آلریڈی آپ سے، شروع کرتا ہوں. ہاں آپ کو سوال میں نے بتا دیا تھا، کل ہی بتا دیا تھا اس آپ میں. تو مجھے ورڈ فار ورڈ سوال بتائیں اپنا. اچھا، آخری ٹرن میں نے لینی، میں نے پہلے بتا دیا، آپ نے آپ کہا کہ آپ بولیں اس سے آخری ایگری ہیں. میں. ہاں ٹھیک ہو گیا. دیکھیں سوال میرا یہ ہے، میرا سوال جب ہو جائے، جب آپ شروع کریں بولنا تب آپ اپنا ٹائم سٹارٹ کریں، ٹھیک ہاں ہے. جی، ہاں جی. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال ہے کہ وہی رسالت کیا ہوتی ہے اور وہی ولایت کا کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو میں اپنا ٹائم شروع کرنے سے پہلے آپ ان دونوں چیزوں کی تعریف کرا دیں آپ کے مطابق. نہیں، میں نے تو میں تعریف آپ سے پوچھنے کے لیے تو سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. لیکن میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. اگر ہمارا اختلاف ہی نہیں تو بات کرنے کی جب کیا ہمارا ضرورت ٹائم ہے؟ ختم ہو جائے گا نا، ہاں جی، آپ کو حق ہے میں اپنے مجھ سے جانے میرا موقف، لیکن ابھی میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ اس کا جواب دیں پہلے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں اپنا پھر ٹائم شروع کرتا ہوں. یہ 2 منٹ آپ سٹارٹ کر لیں اپنے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غیر احمدی مسلمانوں کا عقیدہ، وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے. کل عدنان بھی آئے تھے، دعویٰ کہ ابن تیمیہ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان کا حوالہ ہم نے دکھایا تھا کہ وحی قیامت تک جاری ہے. اب ان لوگوں کا دعوے کہ وحی کا سلسلہ کمپلیٹلی بند ہے، اب کسی کو وحی نہیں آئے گی. ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی، تو وہ خود ہی استثناء کر دیتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے 2 باتیں بنائی ہیں کہ وحی رسالت اور وحی ولایت، یہ بعض علماء نے بعد میں تقسیم کی ہے. وحی ہوتی ہے، یہ واضح بات ہے، قرآن میں وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اصطلاحاً پہ کانٹیکس کے لحاظ سے بعض الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وحی نبوت کا جب ذکر کیا، بعض کانٹیکس میں وہ نبوت کا، وہ وحی، اس وحی کا ذکر ہے جو کہ مستقل انبیاء کو وحی ہوتی تھی. بعض جگہ آپ علیہ السلام نے خود ہی ایکسپلین کی کہ جو الوحی منقطع ہو گیا ہے وہ صرف اور صرف تشریعی نبوت ہے. تو ہر حوالے کو دیکھ کے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض الفاظ کا کانٹیکس کے لحاظ سے مطلب بدل سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس میں آپ اہل حدیث تو نہیں میری بات مانیں گے، لیکن وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں دول کا مطلب گمراہ ہم نہیں کہتے، اہل حدیث کہتے ہیں، جیسے شیخ الالبانی، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. یہاں پہ دول کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں
یعنی اتنے مصروف تھے اللہ کی تلاش میں ہر وقت تھے، اور اللہ آپ سے بھی بہت محبت کرتا تھا دعوے سے پہلے بھی. تو آپ کو کانٹیکس دکھانا پڑے گا، اس لحاظ سے میں آپ کو اس کی تعریف بتا سکتا ہوں، لیکن جنرلی میں آپ کو بتا دیا. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ آپ نے بہت افسوس سے، رضی میں کہہ رہا ہوں بہت افسوس سے، آپ کو سوال پوچھا تعریف کرے، آپ نے تعریف ہی نہیں کی. سوال کے 2 حصے تھے، وحی رسالت کی تعریف کر دیں، وحی نبوت کی تعریف کر دیں، اور دونوں کا فرق وحی رسالت کی تعریف کر دیں اور وحی ولایت کی تعریف کر دیں، اور دونوں کا فرق واضح کر دیں. آپ نے بالکل نہیں بتایا. یہ نوٹ کریں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا بتا دیتا ہوں. آپ نے اینڈ پہ جا کے وہ دال کے معنی کرنے کی کوشش کی، بہت افسوس. اگین ریڈ ہیئرنگ، کوئی تعلق نہیں ہماری بحث کے ساتھ، اور آپ نے خود مانا اس کا تعلق ہماری بات سے نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ غیر احمدی مسلمانوں کا ایسے عقیدہ ہے. یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہمارا، میں نے آپ سے پہلے کہا جب ہماری بات چیت ختم ہوگی آپ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ لینا. آپ سے آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ میرا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی. بھائی اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تھوڑا اپنی بات پہ غور بھی کیا کرے بات کرنے سے پہلے. اللہ کے نبیوں پہ جو وحی ہوتی ہے وہ ہوتی وحی نبوت اور رسالت ہے. کیا کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ان کو آپ یہاں پہ کس طرح لے آئے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا یہ بات کی تقسیم ہے. ہم آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ مرزا غلام قادیانی کی تسلیم شدہ تقسیم ہے. جب آپ ان کی تعریف کریں گے تب آگے بات چلے گی. ابھی تک آپ نے دونوں کی تعریف دونوں کی کریں تو بات واضح ہوگی نا، کہ بھئی یہ تعریف وحی رسالت کی ہے، یہ تعریف جو ہے نا وہ وحی ولایت کی ہے، اور یہ دونوں کا فرق ہے. خدا را میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اپنے اگلی ٹرم اس کا جواب دے دے. کل بھی مجھے جواب نہیں ملا. اس کے آپ نے کہا کہ کوئی چیز قیامت تک جاری ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو تیسرا سوال ایڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے جواب ملے نہ ملے، کم از کم سوالات تو لوگوں کے سامنے آ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حدیث صحیح کے مطابق منقطع ہو چکی ہے؟ آپ نے مجھے بتانا. اور آپ جانتے ہیں حدیث کو، چونکہ میرے پاس سامنے متن نہیں موجود، میں غلط حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آپ حدیث کو جانتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو منقطع ہوئی ہے. آپ نے بتانا کیا منقطع ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کانٹیکس آپ کا دیکھا جائے. ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی، کریں بات. آپ خود ہی بھی اپنے ٹائم کا لحاظ کریں کہ مجھے نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کریں بات، ٹھیک ہے، شروع کریں. ٹھیک ہے. میں بس اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ. جی، پہلی بات یہ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. آپ نے ایک تیسرا سوال ڈال دیا. موضوع ہمارا ایک سوال پہ آپ اور سوال ایڈ نہ کریں. ان سب باتوں کے ویسے ہم نے جواب دے دیے ہیں بہت بار. آپ نے کہا کہ وحی رسالت اور وحی ولایت کی تعریف کریں. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہر کانٹیکس کو دیکھ کے بات ہوگی. یہی آپ کا جواب ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وحی نبوت کی تشریح کی وہ یہی ہے کہ کوئی مستقل نبی اور اس کو وحی ہو رہی ہو، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے نہیں. اور وحی ولایت وہ جو اولیاء کو وحی ہوئی ہے، اور بعض کو نبی کا لقب، بعض جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بعض کو نبوت کا جو رینک ہے وہ ملا، لقب نہیں ملا جیسے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے کہا غیر احمدیوں نے کہا کہ وحی ختم ہوگی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اگر احتمال آ چکا ہے پھر آپ کی جو دلیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نبوت قیامت تک ختم ہے. آپ خود ہی اس میں استثناء لا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ بات کی تقسیم میں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی ان کو استعمال کی. دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنا موقف ہر طرح سے ثابت کیا ہے. ذل، بروز، کاپی، آل، یہ جو ساری تعریفیں یہ آپ کے علماء بھی استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ عربی میں واضح محاورے کے ہر چیز کے لیے بعض اصطلاحات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا میں نے جواب دے دیا. اگر آپ کو جواب پسند نہیں آیا، میں آپ کو لا اکراہ فی الدین، مجھے نہیں لگ رہا آپ اس آیت کو شیخ ابن اعظم کی طرح منسوخ ٹھہراتے ہیں، لیکن ابھی تک تو آپ نے نہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے. تو میں نے آپ کو جواب دیا ہے. اگر آپ کو جواب نہیں پسند آپ نہ تسلیم کریں. میں اب آپ کو فورس تو نہیں کروں گا. جی، آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے.
جی جب میں میوٹ کر دوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹائم ختم، ٹھیک ہے نا؟ نہیں مجھے پتہ نہیں ابھی آپ نے کیا بات مکمل کی ہے یا مجھے سمجھ نہیں بات یہ کی؟ 2 منٹ ختم ہو گئے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب میرا ٹائم بھی اسٹارٹ نہ کریں، مجھے بھی حوالہ پہلے نکال لیں تو اس کے بعد ٹائم شروع کیجیے گا۔ جی میری اسکرین اگر آپ شیئر کر دیں۔ چلیے اب میرا ٹائم سٹارٹ کر دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ کچھ حوالہ جات، چونکہ آپ نے حوالہ پڑھا تو حوالوں سے بات ہونی چاہیے۔ یہ پہلا حوالہ مرزا غلام قادیانی فرما رہے ہیں جی کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت کے ہم قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو وہی نبوت، پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ وہی نبوت اور وہی ولایت کی مرزا غلام قادیانی جو ہیں وہ اس تقسیم کو مان رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت کے ہم قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ وہی ولایت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے کی ہے 1897 میں، جب مسلمانوں نے ان کو ان کے سٹیٹس کے بارے میں پوچھا، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں گے تو اب یہ ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی پہ آنے والی وہی نبوت ہوتی تو یہ 1897 کی بات ہے، 17-18 سال گزرنے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ وہ صرف وہی ولایت کے قائل ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے رسول پہ اللہ نے نبی ختم کر دیے اور یقیناً وہی بند کر دی۔ آگے دیکھیں، ثابت ہو چکا کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے، تا قیامت وہ منقطع ہو چکی ہے۔ کیا؟ وہی رسالت۔ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اس خدا سے شرم کرو جس کے آگے حاضر کیے جاؤ گے۔ تو وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو وہی اس پہ وہی نبوت ہوگی، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لو جوزنا انفتاح باب الوحی، کہ اگر ہم جائز سمجھیں وہی نبوت کو بعد اس کے کہ وہ بند ہو چکی ہے، تو یہ خلاف ہوگا جیسا کہ کسی مسلمان پہ مخفی نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کیسے آ سکتا ہے کوئی نبی ہمارے رسول کے بعد، کہ جبکہ وہی منقطع ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور نبیوں کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں جی ذرا۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور چلیں۔ آپ جب نام لیں آپ مرزا غلام احمد کہیں، ٹھیک ہے، مرزا قادیانی نہ کہیں۔ میں آپ کو کل بھی شاید بتائی تھی، تو آپ اس بات کا احترام کریں گے ہسٹری میں اگر آپ نے بات میرے سے کرنی ہے، نہیں تو آپ کی یہاں مجھے تو نہیں کوئی ضرورت، ٹھیک ہے۔ مجھے چلیں آپ بات شروع کریں۔ خوشی ہوتی ہے علمی بات کرنے سے، لیکن یہ بنیادی جو میری بھی ریکویسٹ ہے ان کو آپ پلیز فالو کریں۔ مجھے ایک سیکنڈ ہے، میں ابھی اچھا اسکرین اس سے پہلے کہ آپ اپنا وقت شروع کریں، کیونکہ ذرا بعض چیزوں کو کلیریفائی کرنا بہت اہم ہے تاکہ بات کنسٹرکٹیو انداز میں آگے بڑھے۔ ابھی میں نے آپ کو حوالہ جات دکھائے ہیں اور ابھی مزید موجود ہیں جو آگے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ سارے حوالہ جات کے اندر ایک بات مرزا صاحب تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کا ٹائم کنٹینیو ہو رہا ہے، اب آپ نے 3 منٹ لینے ہیں۔ بھائی میں نے آپ سے کہا، جب آپ نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ختم ہو گیا، ابھی آپ اپنی ٹرن جب آپ جا کو رہے ہیں۔ اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب اپنے 2 منٹ ختم کرتا ہوں میں ایک لفظ نہیں کہتا آگے۔ اگر رضی آپ نے ہمارا 3 مقصد، منٹ رضی لیتے ہیں دیکھو، پھر آپ 3 منٹ لیں، ہم رضی ٹائم دیکھو کریں گے، نہیں تو آپ ہمارا جو تقریر کرتے ہیں پھر یار میں آپ کی بھائی بات کاٹ وضاحت دوں گا۔ دیکھو رضی، یار ہمارا مقصد کیا پوائنٹ سکورنگ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھانا ہے۔ اسکورنگ لگتا ہے آپ یہاں کریں، آپ نے اپنے 2 منٹ لیے ہیں، اب مجھے ہاں جواب دینے دیں۔ تو جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب جواب دینے لگے تو خدا را ان باتوں کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ میں نوٹس لیتا ہوں، میں نے آپ کو 1000 سوال پوچھا، آپ نے ایک کا ابھی تک آج چلیں تک اپنا جواب ٹائم نہیں شروع کریں، دیا۔ آپ کریں بات، ٹھیک ہے یہ آپ کریں تو بات، عوام فیصلہ کرے گی نا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ آپ کریں کیوں بات، نہیں یہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جواب نہیں دیا؟ چلیں ٹھیک ہے رضی آپ ایسی بات اتنی بات ہوتی، عیسائی آج تک کہتے ہیں مسلمان ہمارا جواب نہیں دیتے، رضی میں آپ بات کیا کریں۔ بات ہو گیا؟ نہیں پھر آپ نہ شروع کیا کریں یہ باتیں نا، منازع بھائی آپ کی جاری رہنے اسکرین میں دیں۔ آپ کی آپ حکومت ہے، سنیں آپ کریں بات، بات، سنیں بات، آپ کریں ٹھیک ہے، بات۔ ایک سیکنڈ، ہم ایک تو چاہتے سیکنڈ۔ ہیں کہ آپ کے گراؤنڈ میں آ کے کھیلیں انشاءاللہ۔ ہاں جی اچھی بات ہے، لیکن کھیل
آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی ایسا کوئی احمدی آپ پیدا نہیں دیکھ ہوا؟ لیں، آپ اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی، ابھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ میں کا آپ ٹائم کو سٹارٹ ہو گیا۔ ایک سیکنڈ۔ ہاں جی، آپ نے حوالے جو دکھائے ہیں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو قرآن کریم میں منع ہے۔ آپ ایک حوالہ لیتے ہیں، اس کا اپنا انٹرپریٹیشن ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ کے مجدد نے واضح لکھا ہے کہ ایک مؤلف کی باتیں اسی کی باتوں سے ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا حضرت مسیح صاحب نے وحی نبوت کا، حضرت مسیح صاحب نے وحی نبوت کا کے قائل نہیں تھے، صرف وحی ولایت کے قائل تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ اصطلاحی طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں کی ہیں، کیونکہ وحی نبوت اس زمانے میں اور آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت جس میں تشریح ہو، وہ وحی جو تشریح ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنا موقف بیان کیا، یہ آپ عوام الناس کو نہیں بتاتے۔ آپ علیہ السلام نے واضح لکھا ہے کہ جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ فرق ہے کہ الف لام کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب وحی نبوت کا انکار کیا، وہ صرف اور صرف وحی نبوت یعنی تشریعی نبوت، اور یہی آپ کے علماء کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مس کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ میں وحی کا کیسے قائل ہو سکتا ہوں؟ وحی نبوت تشریعی نبوت کی بات ہوئی، یہاں سارا کچھ تشریعی نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ میرے پاس اب ایک اور منٹ ہے کیونکہ آپ نے 30 سیکنڈ یہ وہ میں نہیں ویسے لیتا۔ آپ کے مجدد ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے، وَقَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا يَتَنَاوَلُ وَحْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرُهُمْ كَالْمُحَدِّثِينَ الْمُلْحِمِينَ، کہ دوسروں پہ بھی وحی ہوتی ہے۔ الوحی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ وحی نبوت ہے یا وحی رسالت ہے؟ جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئے گی اور وہ جو وحی ہوگی، آپ تو کہتے ہیں وہ تشریعی نبوت ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ بعض احکام کو منسوخ کریں گے۔ آپ کے شیخ ابن حزم نے بھی یہ بات کر دی ہوئی ہے۔ یہ حضرت مسیح سے انکار کریں کہ آپ لوگ خود ہی وحی نبوت کے دعوے کریں، ہم یہ کیسے ہیں؟ یعنی وہ وحی جو شریعت کو بدلے، یہ بات حضرت مسیح موعود وہاں کر رہے ہیں۔ چلے میرے ساتھ شیئر کر دیتے آپ، میں تاکہ بات کنٹینیو کرتا۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ٹائم سٹارٹ ہوا جی۔ اچھا جی، آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں جی کہ علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہہ رہے اس آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ سکتے؟ ایسا حدیث میں آتا ہے کہ لا نبی آبادی۔ آگے وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت میں دوسرا نبی آ جائے اور وحی نبوت شروع ہو جائے۔ اب میں حوالہ جات صرف اس وقت وہ پیش کر رہا ہوں جو اپنے آپ میں واضح ہیں۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو پھر تو وحی نبوت شروع ہو جائے گی۔ اب ہر عقل مند آدمی کو اس سے بات واضح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وحی نبوت بند ہے، شروع نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، آگے دیکھ لیں جناب، اگر سچ مچ اگر حضرت مسیح سچ مچ زمین پہ اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور 45 برس تک جبرائیل وحی نبوت لے کے ان پہ نازل ہوتا رہے گا، تو کیا ایسے عقیدے سے اسلام میں کچھ باقی رہ جائے گا؟ اور حضرت کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پہ کوئی داغ نہیں لگے گا؟ دیکھیں بالکل وہ حوالہ جات جو واضح ہیں کہ اگر جبرائیل دوبارہ وحی لے کے آ جائیں تو مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے داغ لگ جاتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، فرماتے ہیں جی کہ قرآن کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ چڑھانا یہ صریح قرآن کی تکذیب ہے۔ ایسا ہی پھر ان کی نبوت کو اور وحی نبوت کے ساتھ زمین پہ اترنا یہ بھی صریح منطوق کلام الہی کے مخالف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا آ جانا اور ان پہ وحی نبوت کا اتر جانا یہ قرآن کریم کی بات کے خلاف ہے، کیونکہ موجب ابطال ختم وحی نبوت ہے۔ تو وہ کہہ رہے وحی نبوت جو ختم ہو چکی ہے وہ عقیدہ باطل ہو جائے گا اگر عیسیٰ آ جائے، کیوں؟ کیونکہ ان پہ تو وحی نبوت اترے گی۔ اچھا آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ، اچھا یہ آپ دیکھیں کا ٹائم ختم ہے چلیں ٹھیک، آپ کا اپنا ٹائم شروع کریں جی۔ یہ مجھے 1 سیکنڈ میں حوالہ رکھا۔
ٹھیک ہے میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں اسکرین اپنی اب دیکھیں جس بات کا میں نے اپنی ٹرن میں بات کی آپ نے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے ہم کیسے یہ دعویٰ کریں کہ وحی نبوت پھر سے شروع ہو جائے اور مسیح ابن مریم کا جسمانی طور پہ نزول ہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ مسیح ابن مریم کو یہ رینک دیتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے وہ قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن حزم نے یہ کہا، نہیں تو آپ کہیں کہ یہ فتویٰ ان پہ لگے گا۔ عدنان رشید کا عقیدہ کہ پورا قرآن چلا جائے گا، یہ انہوں نے ویڈیو میں تسلیم کیا بات کہ جب عیسیٰ آئیں گے پورا قرآن گیا۔ تو یہ حضرت مسیح ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ وحی نبوت تشریعی نبوت، اور یہی آپ کے تمام مجددین کہہ رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا وہ وحی نبوت کو جاری سمجھ رہے ہیں یا ایک دوسری قسم کی وحی جس میں تشریع نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بھی وحی کا انکار کیا وہ تشریعی نبوت ہے، جیسے آپ نے یہاں واضح لکھے کہ میں الف لام الوحی میں تشریعی نبوت کو کہتا ہوں ختم ہو چکی ہے۔ ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وحی ملتی ہے وہ جاری ہے، جیسے ابن تیمیہ رحم اللہ آپ کے مجدد کہتے ہیں کہ یہ جو آیت وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا یتناول وحی الانبیاء وغیرہم کالمحدثین الملہمین، کہ دوسروں پہ بھی وحی آتی ہے۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہم ابن عربی کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو علم ان نبوت ساری فی کلی موجود، کہ ہر چیز میں نبوت جاری ہے، وہی قیامت تک جاری، یہ ابن عربی کا واضح حکم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی تشریعی وحی نہیں ہوگی، جیسے ان حوالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وحی تشریعی ختم ہوگی۔ تو جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وحی کا ذکر کیا یہاں پہ کہ وحی نبوت میں کیسے تسلیم کروں، وہ وحی نبوت ہے جس میں شریعت کے احکام ہو، یا ایک نبی ہے براہ راست مستقل نبی اور وہ دعوی نبوت کرے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ آپ نے ابھی بھی میرا جواب کوئی نہیں دیا، جی آپ بات کریں۔ اچھا، آپ نے 15 سیکنڈ ایکسٹرا لیے، میں بھی لے سکتا ہوں؟ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ میں نے 10 سیکنڈ ایکشن لیے اور آپ نے بھی 4-5 سیکنڈ ایکشن لیے تھے پچھلی بار میں، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ چلے میری اسکرین شیئر کر دیں جی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا یہ نہیں؟ رضی ٹائم اور سیو میں نے کرتے آپ آپ کو اسکرین، نہیں روکا تھا، میں نے آپ کی بات ختم ہونی دی تھی پھر میں رضی آپ کو روکا تھا، اچھا ٹھیک آپ ہے؟ اسکرین تو شیئر کر دیں ٹائم نہ کائنڈلی۔ آپ ضائع کریں، آپ اگر 5 سیکنڈ لیتے ہیں میں بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اسکرین شیئر کر دیں کائنڈلی۔ اچھا جی، ابھی میں آگے مزید پڑھتا ہوں جی۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ مرزا صاحب کی وفات سے تقریباً آپ دیکھ لیں 17 مئی 1908 کی یہ بات ہے، تو یہ مرزا صاحب کی وفات سے 9 دن پہلے کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وحی جاری رہا۔ اب دیکھیں، اب ہر اس بندے سے میری درخواست ہے کہ جس کو اللہ پاک نے انٹلیکٹ سے نوازا ہے نا اس کو استعمال کریں۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی تھے ان میں شریعت لانے والے نبی بھی تھے اور شریعت لانے والے بھی تھے، یعنی دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا، اور مجدد پہ آنے والی وحی کو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ وہ وحی نبوت ہوگی۔ یہ مرزا صاحب کی وفات سے قریب کا یہ واقعہ۔ اچھا، اس کے بعد ابھی آتے ہیں کہ جو رضی ایک بات یہ کر رہے تھے پہلے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ مکھی پہ آنے والی جو بات آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ مکھی والی بات ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے، تو میں لوگوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے لغوی اعتبار سے وحی، تو یہ بات درست ہے کہ لغوی اعتبار سے اللہ نے قرآن میں وحی کا لفظ مکھی کے لیے استعمال کیا ہے، تو کیا مکھی نبی بن گئی ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے لغوی اعتبار سے وحی کا لفظ استعمال کیا عیسیٰ کے حواریین کے لیے، تو کیا حواری نبی بن گئے تھے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے سیدہ مریم سلام علیہا پہ، وہ نبی نہیں بن گئی۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے موسیٰ پہ، موسیٰ کی والدہ پہ، وہ نبی نہیں بنی۔ تو ہمارا یہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ نبی، وہ وحی جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیتے ہیں۔ اور رضی آپ نے چلیں آپ کے بقول آپ نے وحی نبوت کی تعریف کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے بتانا ہے کہ وحی نبوت اور وحی الہام میں، یعنی وحی ولایت میں، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟
یہ سوال آپ کے ذمہ باقی ہے. میری بات مکمل ہو جی, اپنی بات شروع کر لیں آپ. ہاں جی, اور ہم نے کس ٹائم شروع کیا تھا؟ میرے خیال میں تقریباً 30 منٹ ہو گئے تھے. 30 منٹ ہو گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 30 ہاں, منٹ ہو تو گئے تھے. ابھی بات 40 کی کتنی ٹرنز ابھی ہوئی ہیں ہماری؟ بھائی لیکن ابھی میں بات شروع کیے 18 منٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے 1 سیکنڈ دیں, میں اپنی اسکرین شیئر کر. ہاں, اور ابھی وہ آپ نے وہ مجھے بتانا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. وہ سوال کا حصہ باقی رہ گیا تھا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا. پہلے دن سے میں امتیاز صاحب کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ وحی ہے جو انبیاء مستقل طور پہ ان پہ وحی ہوتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنی تحریرات میں لکھے کہ وحی جو غیر تشریعی وحی ہے, جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الوحی میں غیر وحی تشریعی کا ذکر ہو رہا ہے, وہ وحی ختم ہوئی ہے. ویسے دوسری وحی جو جس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں, وہ جاری ہے قیامت تک. اور حضرت مسیح وسلم نے وہی آیات نہیں جو آپ کے مجدد دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں 40 سال کا ہوں میرے پہ وحی آئی الوحی. اب یہ دوسری قسم کی وحی ہے جس میں شریعت نے, پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے یہ جو حوالہ امتیاز سے نے دیا ہے یہی ہم پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مستقل وحی کا ذکر ہے. میں آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک حوالہ دکھاتا ہوں, اس سے سارا کچھ واضح ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں الفرقان میں, وہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں. فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَدْخُلُ فِي مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ, لیکن وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے ہیں. تو جو آپ علیہ السلام کی امت میں اس رینک پہ پہنچے وہ وحی نبوت تشریعی نہیں, وہ دوسری قسم کی وحی ہے جس میں کوئی شریعت کا معاملہ نہیں آتا. پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے ابھی اپنی ٹرن میں واضح کہا کہ مجددین کو وحی ہوتی ہے. عدنان تو کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے, آپ کے علماء کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے, ان پہ اب آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں لغوی طور پہ وحی کا ذکر ہے, یہ آپ کو کس نے بتائی ہے بات؟ قرآن سے دکھائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف لغوی طور ہے. ابن تیمیہ تو آپ سے کھلے کھلے اختلاف کریں کہ نہیں یہ وحی الانبیاء وغیرہم کی بات ہو رہی ہے, کوئی لغوی بات نہیں ہو رہی. یہ آپ اپنی ٹرن میں کریکشن کریں. جزاک اللہ.